ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آواز آپ لوگ بھی قریب آئیے، چیئر سامنے لائیں۔ بہت سارے ساتھی باہر کیوں ہیں؟ ہمارے کچھ ساتھی باہر ہیں، تو بلا لیجیے، اندر بلا لیجیے۔ حافظ اسماعیل کا نام اسماعیل بھی باہر ہے، اندر لا لیجیے۔ ہم سب کو جب بھی دینی مجلس ہو تو اسے رسم نہیں بنانا۔ کبھی بھی دینی مجلس میں اس نیت سے بیٹھنا کہ اللہ بات دل میں اتار دیجیے۔ اس وقت سب سے بڑا امت کا فتنہ کیا معلوم؟ سنتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، سنتے ہیں آپ اور سامنے آ جائیے۔ جتنی باتیں اس وقت کہی جا رہی ہے، اگر آپ عمل کی نیت سے سن لیں تو انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی۔ پوری دنیا میں یہ بات تو پکی ہے، اسلام سچا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت جو قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارے ہیں، قرآن کوئی صرف پڑھے جانے والی کتاب نہیں۔ کیا آواز صحیح آ رہا مائک کا؟ بات آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے؟ مجھے خود اندازہ ہو رہا ہے بات صحیح آپ نہیں آ رہی۔ قرآن عظیم الشان یہ صرف پڑھے جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ قیامت تک ایک قوم کے ایک فرد کی کامیابی کے اصولوں والی کتاب ہے۔ ایک قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کی کامیابی کن باتوں میں ہے؟ اس قوم کی کامیابی کن باتوں میں ہے؟ ان اصولوں کو اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے، اور ان سے اصول نہیں بتلائے، اصول کے ساتھ ساتھ واقعات بھی بتلائے۔ آپ بھی قریب آئیے، دینی مجلس میں قریب بیٹھنا، قریب آئیے۔ حدیث میں درمیان میں تھوڑی جگہ ہو تو شیطان آ جاتا ہے، بات اثر نہیں ہوتی۔ قرآن اور سعادت کتاب ہے، قرآن ہر بندہ سمجھ سکتا ہے،
واقعات، عبرت کی باتیں، مسائل نہیں۔ مسائل تو علماء کا کام ہے نا، عبرت اور نصیحت اس وقت بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں پہلے اصول بتلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ان اصول میں کامیابی ہے، ان چیزوں میں ناکامی ہے، اور پھر واقعات بتلاتے ہیں۔ جو ان اصولوں پہ چلے وہ کامیاب، جو ان اصولوں سے روگردانی کرے وہ ناکام، نامراد۔ اور ایسے سچے واقعات جو دنیا مانتی ہے کہ واقعی واقعات ہوئے، اب تک کے جتنے پیغمبر آئے سبوں نے ان واقعات کو بتلایا ہے، وہ تاریخ میں بھی وہ واقعات ہیں۔ ہم لوگ قرآن کو کیا سمجھ لیا؟ پڑھنے والی، صرف برکت والی کتاب۔ آج لوگ مسلمان نہیں کہتے نا کہ صبح میں کچھ قرآن پڑھ لو، کوئی پڑھ لیا تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے، یا ورنہ کوئی گھر میں برکت آ جائے تو قرآن پڑھا دو، یا کوئی انتقال ہو جائے تو اس کے ثواب کے لیے قرآن پڑھا دو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، صرف پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ اگر صرف برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن آتا تو اللہ عربی میں نہیں اتارتے۔ پچھلی کتابیں جن زبانوں میں اتری ان زبانوں میں اتارتے۔ مجھے بار بار بولنا، یہ ساتھی سامنے آئے، بیٹی سامنے آئے، توجہ سے بات سنیں، آپ بھی توجہ سے، یہ چیئر پہ جو حضرات بیٹھے توجہ سے بات سنیں۔ آج یہ آدمی سے عنوان بیان کرے گا کہ اگر آپ ایک آیت پہ عمل کر لینا زندگی میں اللہ چار چاند لگا دے گا۔ چھوٹا مجمع ہے لیکن یہ آیت ایسی ہے کہ آپ اس پہ عمل کر لینا آپ کی پوری بستی سنور جائے گی۔ قرآن کو ہم صرف پڑھنے کے حد تک رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ کوئی پڑھ لے، ہم تو اکثروں کو کوئی قرآن سے لینا دینا ہی نہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے وہ جو ہے قیامت تک کے علوم اللہ نے اس میں رکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جس نے قرآن پڑھ لیا اور دنیا جہاں کے سارے علوم حاصل کر لیا۔ زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے والی کتاب، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھلانے والی کتاب، گمراہی میں پڑے ہوئوں کو ہدایت کی طرف لانے والی کتاب، ذلت کے گڑھوں میں پڑے ہوئوں کو عزت کے تاج پہنانے والی کتاب۔ بلکہ مشائخ نے فرمایا قرآن جو ہے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، آب حیات ہے، زندگی جینے کا طریقہ، سلیقہ، دستور۔ بلکہ ایک مرتبہ کوئی قرآن کے اصول کو سمجھ جائے اس کو موت نہیں، یعنی مر کے بھی وہ بندہ زندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، چھوٹی آیت ہے لیکن بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں، فی السلم، سلم کہتے ہیں اسلام، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ۔ آپ بھی دور بیٹھے، میں کیا بول رہا ہوں، قریب بیٹھنا، درمیان میں جگہ نہیں۔ بھائی جتنی آپ طرف سے بات سنیں گے عمل والے بنیں گے۔ آپ جو ہے اس مجلس سے کچھ لے کے اٹھنا ہے، صرف سن کے نہیں جانا۔ خزانے پڑے ہمارے پاس، آپ لے کے لینے کے تیار نہیں، سستی اور غفلت۔ تو اللہ فرمائے اے ایمان والو، کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے۔ کس میں داخل ہو جاؤ؟ اسلام۔ تو علماء نے
فرمایا کہ وہ ایمان الگ اسلام الگ ہے کیا؟ ایمان الگ اسلام الگ ہے. فرمایا ایمان الگ ہے اسلام. ایمان کہتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھ لینا اور دل سے تصدیق کر لینا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان. ہم سب کیے ہیں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ بہت ہی جامع لفظ ہے اسلام. اسلام کہتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ ہوں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ بھائی اسلام کے معنی ہیں، اسلام کے معنی ہے اللہ کے حکموں کے سامنے بک جانا. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سرنڈر. کوئی بندہ پولیس کے کیا ہو جاتا ہے؟ سرنڈر ہو جاتا ہے، حوالے ہو جاتا ہے. جب پولیس کے حوالے ہوتا ہے تو اپنا کچھ نہیں کھائے تو کس کا ٹائمنگ پہ؟ بولو ان کے ٹائمنگ پہ. ہر کام کس کے ٹائم پہ کرنا پڑتا ہے؟ ان کے ٹائم پہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے وزراء اگر جیل جاتے ہیں تو اپنا کچھ نہیں لیتا، سب کچھ کس کے حوالے ہے؟ بولو پولیس کے حوالے. اسلام کہتے ہیں اپنے کو سرنڈر کر دینا، حوالے کر دینا. زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر لیا تو کافی نہیں، پوری زندگی اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جانے والا. ہمارے موٹی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے والا. اس کو کہتے ہیں. ورنہ دنیا میں مذہب کو ماننے والے بہت آئے، بہت مذہب آئے، اور کوئی دنیا کا علاقہ، کوئی دنیا میں ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں مذہب کو نہ ماننے والے ہوں. ہر زمانے میں ہر قوم میں مذہب کو ماننے والے تھے، اللہ کو کسی نہ کسی روپ میں ماننے والے تھے. لیکن ان میں سب سے بڑا جو جھول تھا، ان میں سب سے بڑی ان کی جو غلطی تھی، ایک تو ہے کہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. دوسری ان کی غلطی یہ تھی کہ مذہب کو مانتے تھے، مذہب کے نہیں مانتے تھے. مذہب کو مانتے تھے، مذہب کو مانتے تھے، مذہب کی. بھائی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، یہاں لاکھوں خداؤں کو مانتے ہیں لوگ. اور مذہب کا جتنا ادب ہم کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کرتے ہیں لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان میں کیا فرق ہے؟ ان کا نقصان یہ ہے کہ مذہب کو تو مانتے ہیں، مذہب کے نہیں مانتے. یعنی ایک پھول ڈال دینے کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اور پتھر کی مورتی پہ گئے کیا کر دیے؟ ایک پھول ڈال دیے. اور صبح اٹھے کسی جگہ چلے گئے، جو سجدہ کر دی، کوئی رسم کر لی. ان کی اپنی زندگی میں کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں تو مذہب کے مطابق نہیں کرتے، اپنی منمانی کی زندگی، بس دو چار عمل کر لیتے ہیں، پوری زندگی کس پہ نہیں چلتے؟ اپنے مذہب پہ نہیں چلتے. اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو، تم ایمان لا لیے، مجھے مان لیے ہیں تو میری مان کے چلنا. کیسے ماننا؟ دیکھیں اسلام سلم کا لفظ ہے یہاں آیت میں. یہ صرف اسلام سے، کسے؟ عربی میں اسلام سے. عربی میں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا لفظ ہے، بہت معنی دار ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا سلم یسلم کے معنی سرنڈر ہو جانا، حوالے، اپنے آپ کو پورا سونپ دینا. قرآن میں ایک دوسری جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کہاں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں استعمال ہوا ہے. دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے،
قال یا بنی انی اری فی المنام، کہنے لگے اے میرے بیٹے میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں. یعنی نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اللہ کا حکم تھا کہ بیٹے کو کیا کرو؟ ذبح کرو. انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے اللہ کا حکم ہے میں تجھے ذبح کر دوں. فانظر ماذا تری، بتا کہ تیری کیا رائے ہے. یا یہ مطلب نہیں کہ نبی اللہ کا حکم ہونے کے بعد بیٹے کی رائے لے رہے ہیں، اگر بیٹا نہ کرے تو ذبح نہ کرے، ایسا نہیں ہے. نبی اللہ کے حکموں پہ من مٹنے والا ہوتا ہے. بیٹا نہ مانے تو بھی ذبح کرتے ہیں. کون؟ ابراہیم. لیکن قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی جیسے ایمان والا ہوتا ہے بیٹا بھی ویسا ہی ہے. بیٹا کو کوئی کم نہیں کہا، ورنہ فانظر ماذا تری، بیٹے تیری کیا رائے بتا. تو فرمایا قال یا ابت افعل، یہ عربی کا ایسا لہجہ ہے اللہ اکبر. اے ابا ذرا برابر دیر مت کیجیے، جو حکم ہوا کر گزریے. افعل، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے. اب دیکھیے باپ بیٹے دونوں کس پہ راضی ہو گئے؟ بولو ذرا بھائی، میں سوال کرتا ہوں بولو، کس پہ راضی ہو گئے؟ ہم جو آئے ہیں آپ کے دل میں کوئی بات بٹھانے کے لیے، صرف بیان نہیں. دونوں کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے. ہاں، اللہ کے مر مٹنے کے لیے. تو اللہ فرما رہے ہیں باپ بیٹے دونوں اللہ کے حکم پہ مرنے کے لیے راضی ہو گئے. تو اس کے لیے اللہ کیا لفظ لا رہے ہیں عربی کا قرآن میں؟ فلما اسلما، فلما دونوں مسلمان ہو گئے. کیا معنی ہے یہاں کے؟ بولو دونوں مسلمان کے معنی کیا؟ اللہ کے حکم پہ جان دینے کے لیے کیا ہو جانا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ. دیکھیے باپ بیٹے اب کس پہ راضی ہو گئے؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، روزہ رکھنے کے لیے نہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قیمتی زندگی کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے راضی ہو گئے. تو یہاں اللہ کیا لفظ رہا ہے؟ دونوں مسلمان ہو گئے. تو اب یہاں علماء لکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اللہ کے حکموں پہ مر مٹے. یہاں تک کہ اگر حکم آ جائے کہ بندے تو میرے حکم پہ گلا کٹا دینا تو کٹا دے. اس لیے جب ہم قربانی دیتے ہیں نا تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. دیکھیں یہاں یہی اے اللہ میری نماز، میرا حج، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ تیرے لیے. للہ رب العالمین. یعنی چھری چلا رہا ہوتا ہے گلے پہ جانور کے رکھ کے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میں جانور پہ چھری رکھ کے گلا کاٹ رہا ہوں، آپ کا حکم ہے. اگر آپ کا حکم ہو جائے کہ اس چھری کو جانور کے بجائے میرے گلے پر رکھوں تو میں راضی. اس کو کہتے ہیں مسلمان. ہم لوگ مسلمان کے معنی کیا سمجھ گئے؟ 2-3 نمازیں پڑھنے کو مسلمان سمجھ گئے، 4-5 احکام ماننے کو کیا سمجھ گئے؟ بھائی اسلام کے معنی یہ نہیں. وقت کی بات سمجھیے. مسلمان کہتے ہیں اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جانے والا، عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ، فائدہ سمجھ میں آئے، فائدہ سمجھ میں نہ آئے. اس کو کہتے ہیں عقل میں اللہ کے حکم میں آپ کو نقصان نظر آ رہا ہے تب بھی آپ کو حق نہیں بنتا کہ میری عقل نہیں مانتی اس لیے میں اللہ کا حکم نہیں مانتا. بلکہ علماء نے فرمایا کہ وہ اسلام کے معنی ہیں عقل کو بازو رکھ کے اللہ کے حکم کو بڑا سمجھ کے کیا کر لینا؟ مان لینا. اس کو کہتے ہیں اسلام. آپ کو اگر اللہ کا حکم سن کے آپ کی عقل آپ کو گواہی دے رہی ہے نہیں تیرا اس میں نقصان ہے، 100 بار کہے کہ تیرا اس میں نقصان ہے، آپ عقل کی 100 بار کی سوچ کو بازو رکھ دے
اللہ کے حکم کو اللہ کی عظمت سامنے رکھ کے مانیں۔ اگر آپ عقل سے ہر بات کو سوچنا شروع کر دیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے عقل کے اعتبار سے، پھر آپ اللہ کے غلام نہیں بنے، کس کے غلام بنے؟ عقل کے غلام بنے، عقل کے بندے بنے۔ اور اسلام اللہ اور اس کے رسول کی بندگی سکھاتا ہے، عقل کی بندگی نہیں سکھاتا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ کیا معلوم؟ پوری دنیا میں ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ بھئی زندگی پیاری، زندگی کا عیش و آرام اصل، زندگی میں راحت چین و سکون اصل، کھانا پینا اصل، زندگی میں موج مستی کرنا اصل۔ دین کی وہی بات لو جو فائدہ ہو اپنے عقل سے، اور جو بات تمہارے عقل کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے اس کو کیا کر دو؟ بولو چھوڑو۔ یہ پوری دنیا میں یورپ والے بات پھیلا رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بات شروع ہو گئی ہے۔ اب ہمارے اندر بھی یہ بات آ گئی، عقل کا فائدہ ہے تو مانتے ہیں، فائدہ نہیں ہے تو جو کیفیت جو چستی ہونا ہے وہ نہیں۔ بھائی ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے فائدہ یا نقصان معلوم کرنے کے لیے علم کے 3 ذرائع ہیں۔ کتنے؟ اور سے سنو، علم کے کتنے ذرائع؟ کیا چیز معلوم کرنے کے لیے؟ فائدہ، یہ چیز فائدہ، یہ چیز ایک چیز انسان کے جو سینس ہیں، ہاتھ چھونا، دیکھنا، چکنا، سننا، آپ سن کے معلوم کرتے ہیں کیا بات ہے، چک کے معلوم کرتے ہیں اچھا ہے یا کڑوا ہے میٹھا ہے، چھو کے معلوم کرتے ہیں گرم ہے ٹھنڈا ہے، دیکھ کے معلوم کرتے ہیں خوبصورت ہے۔ بولو بھائی، یہ انسان کے علم کے پکے ذرائع ہیں۔ بس اندھے کو دیکھو آپ، آنکھ نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر آنکھ کا سینس تو نہیں، چھونے کی اس کو کیا ہے اللہ صلاحیت دے، وہ لکڑی رکھ کے معلوم کر دیتا ہے زمین مضبوط ہے یا چلنے کے قابل ہے، آگے راستہ ہے یا نہیں، لکڑی سے وہ پورا کام چلاتا رہتا ہے، پکڑ کے معلوم کرتا ہے، بندے کو پکڑ کے معلوم کر دیتا ہے یا عبداللہ ہے یا عبد الکریم ہے۔ اندھا معلوم ہے آپ کو، یہ علم کے ذرائع ہیں۔ اور ہر چیز کے لیے، بعض چیز کے لیے دیکھنا علم کا ذریعہ ہے، بعض چیز کے لیے چھونا علم کا ذریعہ ہے، بعض چیز کے لیے چکنا۔ وہ آپ کھانا ہے نا، 100 بار ہاتھ میں لے کے ڈٹولو، آپ کو معلوم ہوگا کہ نمک ہے یا نہیں، بولو معلوم ہوگا، بولو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ چکنا پڑے گا، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ ایک چیز کو دیکھے بغیر اندھے آدمی کو آپ کیا کر دو؟ ایک چیز دے دو، بھئی چبا کے بولو خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، بتا سکے گا؟ ہر چیز کی جو ہے نا یہ 5 جو سینس ہے انسان کے، جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اس میں بھی ایک دوسرے میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ ایک چیز سے جو علم حاصل ہوتا ہے دوسرے سے وہ حاصل نہیں ہوتا، دوسرے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ تیسرے سے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہاں نہ تو چھونا کام کرتا ہے، نہ دیکھنا کام کرتا ہے، نہ پکڑنا کام کرتا ہے، نہ سننا کام کرتا ہے، وہاں عقل کام کرتی ہے۔ وہاں کون کام کرتی ہے؟ وہاں علم کا ذریعہ کون ہے؟ عقل ہے۔ اب دیکھو میرے بھائی، یہ جو آپ کھڑکی بنی ہوئی ہے نا، یہ اور یہ دونوں دیکھنے میں ہو بہو ہے، آپ ہم دیکھیں گے تو دونوں میں بہت یکسانیت ہے، لیکن کاریگر کو آپ بتائیں گے تو معلوم ہوگا، وہ عقل لگا کے بتائے گا کہ یہ کتنا اچھا ہے۔ انسان کو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں یہ سینس کام نہیں کرتے، کون کام کرتی ہے؟ بولو کون کام کرتی ہے؟ عقل کام کرتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو دیکھنا بھی آتا ہے، اس کو چھونا بھی آتا ہے، اس کو سننا بھی آتا ہے، اس کو بولنا بھی آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بہت ساری چیزوں کا فائدہ معلوم نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کا نقصان۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے بندے کو معلوم کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز کیا فائدہ ہے، بات سمجھنا۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہاں عقل بھی کام نہیں کرتی، وہاں کیا نہیں کام کرتی؟ عقل بھی کام نہیں کرتی، وہاں عقل بھی جواب، وہاں عقل سے بھی مطلب پتہ نہیں لگاتا ہے کہ میرے لیے فائدہ ہے، میرے لیے۔ اس کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ وہی۔ علم کا تیسرا ذریعہ کون ہے؟
بولو تیسرا ذریعہ علم کا کون؟ اچھا برا ہونے کی تمیز کرنے والا تیسرا ذریعہ کون؟ وہی کسے کہتے ہیں؟ انبیاء پہ اللہ کی طرف سے جو علوم ملتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہی بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے جہاں سینس علم ملتا ہے وہاں سینس کام کرتے ہیں، جہاں یہ سینس کام نہیں کرتے حواس بولتے ہیں اس کو عربی میں، ہماری زبان میں حواس جہاں کام نہیں کرتے وہاں کون کام کرتی ہے؟ عقل کام کرتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں وہاں عقل بھی کام نہیں کرتی، وہاں کیا چیز کام کرتی ہے؟ وہی کام کرتی ہے۔ آپ کمپیوٹر میں کوئی چیز معلوم کرنا ہو، کوئی آپ لفظ ڈال کے مارو، سرچ کرو، وہ کمپیوٹر میں وہ چیز فیڈ نہیں ہے تو کیا دکھاتا ہے؟ وہ ایرر دکھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ مجھے معلوم نہیں، وہ بتاتا مجھے معلوم نہیں بول کے نہیں بتاتا، بلکہ کیا دکھاتا ہے؟ ایرر دکھاتا ہے۔ حالانکہ ایرر کے معنی وہ غلط جواب دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایرر سے ہم سمجھ جانا چاہیے کمپیوٹر میں یہ چیز فیڈ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض چیزیں ایسی ہیں اگر تم عقل کی نہیں ہے وہ وہیں سے معلوم کر سکتے ہیں، وہاں تم عقل لگاؤ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تجھے معلوم نہیں، بلکہ وہ غلط میسج دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ ایسے ہی شریعت کے ہر بات کو آپ عقل کے ذریعے سے جانچنا چاہو تو عقل یہ نہیں کہے گی کہ تیرا اس میں نقصان ہے، تیرا اس میں تجھے مجھے معلوم نہیں، یہ نہیں کہے گی، بلکہ کہے گی الٹا جواب دے گی۔ جیسے کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ ایرر دکھلاتا ہے، وہ بھی رانگ ڈیسیژن دے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ بھائی دین کا کوئی بھی حکم ہو تو اس کو کس سے مت جانچو؟ کس سے مت جانچو؟ عقل سے۔ آپ ہر بات کو عقل سے جانچیں گے تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ حالانکہ دین کا ہر حکم اس میں عقلی فائدہ بھی ہے، عقل سے بھی کیا ہے؟ فائدہ ہے، لیکن ہماری عقل اتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ ہم اس کو کیا کر سکیں؟ سمجھ سکیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، ایمان تو لائے ہو لیکن عقل کو بازو رکھ کے اللہ کے حکم کے سامنے کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ۔ بس سمجھ میں؟ ذرا برابر اللہ کا حکم آ جائے یہ مت کہو کہ اس میں میرا نقصان ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، یہ میں کیوں کروں، میرا اس میں کیا فائدہ ہے۔ اسلام کہتا ہے فائدے کو بازو رکھ، اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر لے۔ صحابہ کی سب سے بڑی کمال یہ تھا انہوں نے اللہ کے احکام کو آن نوش کے سمجھ لیا تو اللہ نے ان کو 35 سال میں پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ آدھی دنیا کا کتنے؟ حضرت عمر کو جو اللہ نے خلافت دی تھی، آج اگر حساب لگائے تو 25 ملکوں کے بادشاہ تھے۔ کتنے 25 ملکوں کے بادشاہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ 25 بادشاہ جس علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں اس ایک علاقے کو کون کنٹرول کرتے تھے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کی کیا خوبی تھی؟ یہی وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کا حکم آ جاتا تو کسی کی نہیں سنتے، کسی کی۔ حجر اسود ہے، ہم سب جا کے بوسہ دیتے ہیں اس کو، حجر اسود ہے سامنے۔ حضرت عمر حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہنے لگے اے پتھر، حجر اسود تو بھی ایک پتھر ہے، تو بھی آم جیسا ہے پتھر ہے، تیرا کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن تجھ کو چوم کے حضور نے چوما ہے اس لیے میں بھی چوم رہا ہوں۔ حضور نے چوما ہے میں بھی، تیرا کمال تجھ میں نہیں ہے، تیرا کمال ہے کہ تجھے محبوب چومے تو اس لیے میں بھی چومتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عقل کو بازو رکھو، کس کا حکم مانو۔ یہ ہمارے اندر پیدا ہونا ہے، یہ ایمان پیدا ہو جائے نا انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت کی مدد کے وعدے ہم سب پہ ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے گی، آخرت میں بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ تو بہرحال
یہ بات سمجھنے کے کہ بھائی ہر بات کو عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا، عقل سے تولا کس بات کو ماننا پڑے گا، وحی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم انبیاء کی تعلیمات کو سب سے سچی سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری عقل جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے ہاتھ کا چھونا غلط علم دے سکتا ہے، ہمارا عقل کا سمجھنا غلط علم دے سکتا ہے۔ سب سے سچی بات کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ آج جو ہے نا پوری دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے، بھائی اس پہ کریں گے تو یہ نقصان، یہ کریں گے تو یہ نقصان، یہ کریں گے۔ بندہ جو ہے نقصان یا فائدے کی وجہ سے دین کو کیا کر دیا رہا ہے اپنے زندگی سے۔ عقل والے پڑھے لکھے لوگ دین سے جو دور ہو رہے ہیں اکثر، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ کیا نقصان۔ اور جو 100% دین کو مانتا ہے آج دنیا والے اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کو منافقین جو ہے نا بیوقوف کہتے تھے۔ اللہ کہتے تھے دیکھو ان جیسا ایمان لاؤ، کن جیسا صحابہ جیسا۔ تو منافقین کہتے تھے کہ یہ بیوقوفوں جیسا ایمان لائے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف لا رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وہ بیوقوف نے، تم بیوقوف ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، تم بیوقوف ہیں ولکن لا یعلمون، تم جانتے نہیں۔ صحابہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو سچا مان لینے کے بعد اپنے عقلوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے سارے چیزوں کو بازو رکھ دیا۔ نبی جو بات کہتے لبیک کہتے، اللہ نے ان کے قدموں میں دنیا کو ڈال دیا۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے، اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے حکم کو 100% اپنی عقل کو ہٹا کے مانتا ہے، زندگی میں قدم قدم پہ اللہ کی مدد اس کی زندگی میں آتی ہے۔ اب وہ بندے کی طاقت نہیں رہتی، اس کے ساتھ کس کی برکت آ جاتی ہے؟ کس کی برکت آ جاتی ہے؟ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کی زندگیوں میں کیوں اتنی برکتیں رہتی معلوم؟ یہی وجہ ہے، وہ اپنی عقل کو بازو رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کی بات کو رد نہیں کرتے۔ خواجہ باقی باللہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، قریب زمانے کے، ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ کالج کے زمانے میں ان کی بہت خدمت کرتے تھے۔ کہتے ہیں وہ جب بھی آتے تھے ہم ان کی بہت خدمت کرتے تھے، بہت ان کو ساتھ رہتا تھا۔ میں مستجاب الدعوات تھے، کیا تھے؟ جو دعا کرتے قبول، جس کے لیے بھی دعا کرتے نا یا اللہ اس کو حضور کا دیدار کرا دے، 3 دن میں سب کو دیدار ہو جاتا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ 25 علماء کو میں ساتھ میں لے کے گیا، ہاتھ اٹھائے اللہ ان سب کو حضور کا دیدار کرا دے۔ 3 دن میں 25 علماء کو سب دیدار۔ ایک جماعت کے امیر صاحب تھے میرے پاس، ہمارے حضرت جی کہتے ہیں میرے پاس آئے، ہمارے گاؤں کے ذمہ دار تھے، آئے آ کے کہنے لگے حضرت مجھے حضور کا دیدار ہونا ہے، آپ کچھ بھی کرو حضور کا دیدار کریں۔ تو میں حضرت کے پاس لے کے گیا، خواجہ بابو جی عبداللہ کے پاس۔ حضرت نے ہاتھ اٹھایا صرف اتنا کہ حضرت ان کو کیا کرا دو، حضور کا دیدار کرا۔ اور 3 دن کے اندر وہ رات دروازہ آ کے کھٹکھٹا ہے اور زور کے گیا، دیکھے تو امیر صاحب کھڑے ہیں۔ مجھے کیا ہوا؟ اللہ کا فضل، حضور کا دیدار ہو گیا۔ ہاتھ اٹھاتے تو دعا سن لے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ان کی خدمت کیا تو ان کو بہت پسند آ گیا، خدمت کر رہا بہت پسند آ گیا۔ کہنے لگے ذوالفقار ہاتھ اٹھا، مانگ جو مانگتا ہے۔ اور میں نے موقع سمجھ کے 10 دعائیں مانگی۔ حضرت کہتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا 9 دعائیں قبول ہو گئی۔ اب ایک دعا ہے وہ موت سے متعلق ہے، غالباً ایمان کی موت مانگی ہوگی۔ ایسے مسئلہ تو لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت ہی اور کوئی کسی نے ان کو پوچھا، حضرت بھائی یہ کچھ سننے کے لیے سننا نہیں ہے، یہ سچی باتیں پکی باتیں، آج بھی ایسے زمانے میں لوگ موجود ہیں، اللہ رد نہیں کرتے باتوں۔ حضرت نے کہا کہ کہتے ہیں ان کو پوچھا حضرت نے ایک مرتبہ، حضرت یہ
کیا بات اللہ کے پاس آپ کی اتنی قدر اتنا لحاظ کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتے قبول نہیں کرتے کیا وجہ حضرت نے کہا دیکھو جب سے عقل آئی ہے زندگی میں ہم نے کوئی کام حضور کی سنت کے خلاف نہیں کیا کوئی کام کس کے بولو گویا انہوں نے اللہ کی ماننا اللہ کا انکار چھوڑ دیا اللہ نے ان کا انکار کرنا چھوڑ دیا وہ اللہ کی ماننا شروع کر دیے تو اللہ ہمارے مشائخ نے لکھا جو نوجوان جوانی میں 100% گناہ چھوڑ دیتا ہے دل و ارادے سے بندہ اگر گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دعا کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے دعا کو رد کرنا اب بندہ ہاتھ اٹھایا تو اللہ قبول کرتا ہے آج لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی پورے دین اللہ کے سامنے بک جانا یہ پوائنٹ آج میں بتا رہا ہوں آپ کو اس آیت کا مفہوم کہ 100% زندگی اللہ کے سامنے اپنے کو ڈال دو بچھا دو اس کو ہمارے تصوف میں کہتے ہیں فنا کس کیا کہتے ہیں اس کو کیا ہو جانا اللہ والوں کو کہتے ہیں فنا فی اللہ بول کے کہ فانی فی اللہ سے بولتے ہیں کیا مطلب فانی فی اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں کچھ مشکل ضرور لگتی ہے زندگی میں پورا اللہ کے سامنے جھک جانا یہ کچھ مشکل ضرور لگتی ہے جھک جانے کے بعد پھر اللہ رب العزت ان کی باتوں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ یہی چاہتے ہیں مسلمان سے کہ دیکھو مجھے مان لیے اب میری ماننا ضروری ہے اس لیے بقرعید میں قربانی کا جانور آپ کو کٹا کے یہ حضرت ابراہیم کا قصہ یاد دلا جا رہا ہے یہ تم جو بکرا کاٹ رہے ہیں یہ بکرا نہیں تم اپنے خواہشات پہ چھری چلا رہے ہیں کس پہ بولو یہ کس کی نقل ہے کس کی نقل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بکرا نہیں کاٹے تھے بلکہ کیا کاٹے تھے اپنے بچے کو کاٹ دیے تھے اللہ قبول نہیں کیے اللہ قبول کر کے کس کو بھیج دیے ورنہ تو جتنی طاقت تھی نبوت کا وزن ڈال کے وہ چاقو کے نوک کو رکھ کے دبا دیا تھا گلا کٹنا ہی رہا ہے تو نوک کو رکھ کے دبایا تھا اللہ قبول کر دیجیے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں یعنی ایک انسان اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کر دیا لیکن اللہ قبول کر لیے اللہ کو بچہ کاٹنا مطلوب نہیں تھا بلکہ کیا دیکھنا چاہتے تھے انسان کا جذبہ دیکھنا چاہتے اور قیامت تک کے انسانوں کو بتانا چاہتے تھے بندہ کس کو کہتے ہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے یہودی ہو اے نصارا تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارا ہے ابراہیم ہمارا ہے ابراہیم کسی کا نہیں ابراہیم کس کو کہتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں اللہ کے سامنے بک جانے والا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ جميعا آج بھی محمد اور محمد کے ساتھی اور ابراہیم کے ساتھی ہیں فرمائیں ابراہیم کے ساتھ کون ہے محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صحابہ بچ گئے تھے اپنے آپ کو بچھا دیا تھا تو یہ جو ہر سال جو قربانی کا بکرا کاٹا جاتا ہے نا دعا ہم جو پڑھتے ہیں نا وہی دعا کہ اللہ میرا جینا مرنا تیرے یہ یاد دلایا جاتا ہے دیکھو تم اللہ کے نام پہ بک جانا یہ تمہارا مقصد ہے زندگی کا ایمان لا لینے کے بعد اپنی خواہش کوئی نہیں جو اللہ بولے یہ ایمان آپ کو بنانا ہے یہ ایمان بنانے میں دیر لگتی ہے بن جانے کے بعد اللہ کی مدد آنے میں دیر نہیں لگتی انشاءاللہ پھر جب آپ ضرور زندگی میں برکتیں دیکھیں گے اس دنیا میں بھی دیکھیں گے آخرت میں بھی دیکھیں گے اب یہ ایمان بنتا نا معمولی نہیں بنتا ایسے ہی یاد رکھے جائیے پھر بھائی یہی چیز پیدا کرنا اصل مقصود ہے یہ چیز پیدا کرنا اصل مقصود دیکھیے بھائی حدیثوں میں کوئی بندہ توبہ کر لے تو اللہ توبہ
قبول کرنے کے، بڑے بڑے گنہگار کو اللہ بہانہ بنا کے معاف کرنے کے سب ہے، لیکن مطلوب کیا ہے اصل میں؟ ایک مسلمان سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے سامنے جھک جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے بازی لگا لو گناہوں سے بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ گناہوں سے بچ جاؤ، جتنا زور لگا سکتے ہیں لگاؤ اور میری نافرمانی سے بچ جاؤ۔ یہ معنی اس آیت کی، ان الذین قالوا، جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، بھی ایسے جم جاتے ہیں، ایسے جم جاتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، رنج کھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے آیت ہے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، اور اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں سے جاؤ ان کو جنت کی بشارت دو۔ علماء نے لکھا مرنے سے پہلے مومن کو یہ طے ہو جاتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ کتنے بندوں کو مرنے سے پہلے طے ہو جاتا ہے؟ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے نگران ہیں، تمہارے ذمہ دار ہیں، کس میں؟ دنیاوی زندگی میں بھی آخرت میں۔ نگران کسے بولتے ہیں؟ جیسے باپ ذمہ دار ہوتا ہے کس کا؟ بیٹے کا۔ بھائی باپ ہوتے ہوئے بیٹے کو کوئی فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے نگران ہیں، تم کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جس کی ذمہ داری لے لے اسے کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی؟ دیکھو صاحب کی جگہ ہوگا آفیسر، ان کو دیکھ کے یہ سامنے والا تو جم کے اچھا بیٹھے، جڑ کے بیٹھے، بات مضبوطی سے سنیں تو آپ کو عمل کی توفیق ہوگی بھائی۔ یہ مضبوط بات ہو رہی ہے، 100% کیا آ جانا؟ بولو مضبوط سے سننا آپ لوگ۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم آج تک اللہ کے نہیں بنے بھی، ہم کس کے غلام ہیں؟ نفس کے غلام ہیں۔ جہاں اچھا لگے دین پہ عمل کرتے ہیں، جہاں مون نہ ہو وہاں دین پہ نہیں۔ موڑی مسلمان ہیں سب۔ کس کے مسلمان ہیں یہ؟ موڑی۔ اللہ کو موڑی مسلمان پسند ہے۔ اللہ کو کیسے مسلمان پسند؟ کیسے مسلمان؟ نفس کو مار کے اللہ کی ماننے والا، ہر حال میں اللہ کی ماننے والا۔ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، جنگ ہو رہی ہے اور خوب جنگ میں سخت مقابلہ ہے۔ اب ایک عورت اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی جا رہی ہے، میرے بچے کیا ہوا، میرے بچے کیا ہوا۔ ان کو خبر ہوئی کہ تمہارے شوہر کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، تمہارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا پورے چہرے کو ڈھانکی ہوئی ہے، پورا پردے کے ساتھ ہے۔ صحابہ دیکھ کے کہنے لگے ارے اتنی مصیبت میں ہے، اتنی بیٹا فوت ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، تو یہ پورا چہرہ ڈھانکی ہوئی ہے، یہ کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی مجھے بیٹا فوت ہو کے جو صدمہ ہوا ہے وہی بس ہے، میں اپنا پردہ ہٹا کے اور صدمہ کیوں پیدا کروں؟ بات سمجھ میں آئے؟ آپ بھی سو رہے بھائی، ذرا چست بیٹھے آپ، ارے اللہ کو آپ سمجھ میں آئے؟ دیکھیں بچہ شہید ہو گیا، لیکن پردہ کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اللہ کا حکم مانے ہر حال میں۔ ہمارا حال کیا؟ اچھے اچھے مسلمان خوشی کے وقت دل کو گھر کے باہر نکال دیتے ہیں، اچھے اچھے لوگ ذرا مصیبت آئی تو دین سے دور۔ ایسے مسلمان بنے تو کیسے پیدا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا جس کی زندگی میں 99 اللہ کے احکام ہو، کتنے؟ 90 نہیں، ایک اللہ کا حکم نہ ہو تب بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے۔
99 زندگی میں کیا ہے؟ دین ہے. 1% کیا نہیں؟ دین نہیں ہے. فرمایا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہ چاہتے مجھے مان لینے کے بعد اللہ کی شان اتنی بلند ہے، اتنے بڑے ہیں جس کو اللہ کی شان سمجھ میں آئے وہ گناہ نہیں کرتا بندہ. گناہ کرنا کیا، گناہ کے ارادے سے ڈرتا ہے، گناہ کے ارادے سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کو مان لینے کے بعد اللہ بڑے ہیں اور کوئی بڑا نہیں. ہم گناہ کرتے نا، نہیں حضرت ہو گیا، نہیں اصل میں کس کی عظمت نہیں ہے، کس کی عظمت نہیں بولو؟ اللہ کی. اصل یہ بات ہے. محمود ایاز بہت بڑے دو بادشاہ گزرے، بادشاہ اور وزیر گزرے، محمود بھی بڑا جو ہے دیندار بادشاہ تھا. ایاز اس کا غلام، وفادار غلام تھا. دیہاتی آدمی تھا، دیہات سے آیا تھا، خدمت کے لیے آیا تھا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے اس کو وزیر بنا دیا اور پورے وزراء میں سب سے زیادہ محبت اس سے کرتا تھا، بہت قدر کرتا، بہت عزت دیتا. دوسرے وزیروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یہ خیرے والا دیہاتی آدمی، ان پڑھ، کچھ معلوم نہیں، خاندان چھوٹا، غریب، اس کو بادشاہ وزیر بنائے اور ہم سب پہ عزت دیتا ہے. جب حسد ہوتا تھا بچوں میں، بھائیوں میں جلن آ جاتا ہے. باپ اگر کسی بچے سے کیا کرے، زیادہ محبت کرے تو دوسرے بھائیوں کو حسد آ جاتا ہے. حسد ایسی چیز ہے. اب بادشاہ کو بھی، وزیروں کو بھی کیا آ گیا، بولو، حسد آ. بادشاہ کو ایک پہ معلوم ہو گیا کہ یہ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں. چلو کیا کرے، ان کو دکھائے کہ میں ایاز سے محبت زیادہ کیوں کرتا ہوں. بھائی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا محبت کی. انسان کا دل بے اختیار ہے، کسی سے زیادہ لگ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے. ایک استاد ہے، اس کے 100 شاگرد ہیں تو اس میں سے کسی اور ایک سے زیادہ محبت ہو گئی. ایک شیخ ہے، اس کے 100 مرید ہیں تو ایک مرید سے کیا ہو گئی، محبت زیادہ ہو گئی. تو بادشاہ دیکھا کہ چلو میں دکھاؤں اپنے وزیروں کو کہ کیوں میں محبت کرتا ہوں ایاز سے، قدر کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایاز کو کیا کیا، سب پورے وزراء کو بٹھایا، میٹنگ، ایک بڑا اجلاس ہوا، پورے وزیر ہیں، سب محل کے لوگ ہیں، سب بادشاہ کے خاص لوگ ہیں. بادشاہ نے سب کو بٹھا کے ایک ہیرا، قیمتی ہیرا، آپ لوگ آئے، آخر میں جا کے دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے. ارے وہ ذرا قریب آؤ. میں شروع ہی نیت کرایا ہوں. کیا نیت سے بیٹھنا بیان میں، بولو بولو بھائی، ذرا ان کو بھی بولنے دو، پیچھے والوں کو بولو. عمل کی نیت سے سنو میرے بھائی، میں بیکار نہیں آتا، اللہ کے لیے سمجھو، مذاق مت بناؤ. آج لوگوں کو یہ بات بھی آ گئی، ذکر والے آتے ہیں، ذکر کرا کے چل جاتے ہیں. اللہ کے بندو، تم ہرگز دھوکہ مت کھاؤ، ہرگز مت دھوکہ کھاؤ. ہر بندے کو ایک ہی طرح تمہیں مت تولو. تم 1 کروڑ دے تو بھی نہیں آتا ہوں. اللہ کے لیے بول رہا ہوں، ہم اپنا وقت پھونک پھونک کے گزارتے ہیں. کام بننے والا ہو تو آتا ہوں میں، کوئی تمہارے اندر سے ذاکر بننا ہو تو آؤں گا. تم خالی بیان سن کے چلے جاؤ تو میں نہیں آؤں گا. آتا ہوں اس لیے آتا ہوں کہ ہم کو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دل بنے، کچھ نہ کچھ. اللہ کا کیا ہے، بولو کیا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت پیدا ہو. کیا زبان پہ بولتے ہیں لوگ، کیا زبان پہ. تم اتنے لوگ بیٹھے نا، 10 آدمی بات سمجھ کے چل گئے تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے. میں جو آج ٹاپک بیان کر رہا ہوں، ایسے بندے بنو، یہ پیدا کرو. وہ چھوڑو یہ کام وہ کام، ارے کام سے کیا لینا دینا ہے. ذکر کا مقصود، دعوت کا مقصود اور علم کا مقصود، سب کا مقصود کیا ہے، 100% اللہ کے احکامات کس میں آ جانا. بولو بھائی، کس میں آ جانا. کوئی بے وقوف انسان آپ کو کہے نا کہ ذکر اصل ہے، دعوت اصل ہے، دعوت اصل ہے، اس کو میرے پاس لاؤ. ورنہ آپ کو ہمت ہو تو اس کو اس کے گال پہ تو مارو.
بیوقوف انسان ہے، سمجھتے نہیں اصل زندگی کا مقصود اللہ کے احکام پہ مر مٹنا۔ کیا مقصد ہے بولو؟ اس کا مقصد دعوت، ذکر، علم، یہ سب اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اصل مقصود اللہ کے حکموں پہ آ جانا ہوتا ہے۔ اتنی عظمت پیدا ہو جانا، اتنی عظمت پیدا ہو جانا کہ بندہ گناہوں کے خیال سے ڈرے، روکتے کھڑے ہو جائے جسم پہ بندے کی، اور اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جانا کہ رات کی محبت والی نیند میں محبت والی بیوی، خوبصورت بیوی بازو ہو اور بندہ اچھی نیند میں ہو، تب بھی بندے کو اللہ یاد ہو کے بستر اچھال دے اس کو اور اٹھنے میں اس کو دیر نہ ہو۔ اتنی کیا آ جانا بولو؟ محبت۔ یہ مقصود ہے۔ یہ نہیں پیدا کریں گے تم نجات نہیں، یاد رکھو نجات۔ کیا سمجھ گئے؟ سب لوگ دین کی بات کرنا شروع کر دیے، سب ہر بات بتانا شروع کر دیے۔ یہ چیز پیدا کرنا آپ لوگ جب تک پیدا نہیں کریں گے، حدیث میں آتا ہے رائی کے دانے کے برابر تکبر رہے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل۔ وہ بندہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کیا ہو؟ بولو نہیں جانتا۔ کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نہیں۔ اب ہم یقین کر سکتے ہیں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ بولو ذرا ہوش کے کانوں سے سنو میرے بھائی، اپنے آپ کو ویسا بنانا یہ بڑا کام ہے۔ اللہ کے حکموں کے سامنے مر مٹنا کوئی معمولی کام نہیں۔ اب تم سمجھتے ہو میں اچھا بول کے ذرا تکبر کا موقع ہے نا، تمہارا نفس کھڑا ہو جاتا ہے، میں مانتا ہوں بول کے۔ ذرا تم کو عزت کی بات آئے نا، تم گناہ پہ کیا ہو جاتے ہیں۔ ذرا تم کو 500 کا نفع ملے نا، آپ کیا بول دیں گے؟ بولو موقع آنے پہ کیا کرنا؟ گناہ سے۔ یہ کمال ہے، یہ کمال۔ اس لیے ذکر اذکار اللہ والوں کے پاس جانا اس لیے کراتے ہیں کہ ذکر سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو یہ سجدے ہیں نا، عقل کے سجدے نہیں رہتے، محبت کے سجدے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے احکام پہ اللہ گناہ کرنا تو دور کی بات، بندہ کامتا ہے، بندہ کامتا ہے، تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے جسم کے بندے کی۔ حضرت جو تھے محمود بادشاہ، وہ بیٹھے تھے، پورا نا تخت لگا ان کا، اور سب وزراء سب بیٹھے۔ اب جو ہے نا ایک ایک وزیر کو جو ہے نا اپنے خزانے کا قیمتی ہیرا، اپنے خزانے کا ہیرا نکال کے دیے کوئی وزیر کو۔ وزیر صاحب میرا حکم ہے، اس کو کیا کر دو؟ بولو پھوڑ دو۔ کوئی ہیرا پھوڑے گا؟ بولو پھوڑ دو۔ وزیر صاحب لیے، دیکھے یہ تو قیمتی، پہلے ہیروں کی بڑی مانگ ہوتی تھی، اس کو تاج میں لگاتے تھے بادشاہ۔ اب تو ایسا دور نہیں، پہلے بہت تاج میں لگاتے تھے بادشاہ، ہر بادشاہ تاج پہنتا تھا، رانیوں کے، بادشاہوں کے تاج ہوتے تھے۔ اب پھوڑو اس کو۔ وزیر دیکھا ادھر ادھر، بادشاہ سلام، ہیرا بھی کوئی پھوڑتا کیا؟ یہ آپ کے خزانے کا قیمتی ہیرا ہے۔ نہیں، میری عقل کیا نہیں دیتی؟ بولو گوارا نہیں دیتی، اتنا قیمتی ہیرا پھوڑ دے۔
بادشاہ کہنے لگے بہت عقل مند ہے، لاؤ منگ لی۔ دوسرے وزیر کو دیے، وزیر صاحب آپ پھوڑ دو اس کو، میرا حکم ہے۔ کہنے لگا بادشاہ کوئی ہیرا پھوڑتا کیا؟ بے وقوفی انسان ہیرا پھوڑتا ہے، نہیں اتنا قیمتی ہیرا میں نہیں پھوڑوں، میرا حکم ہے۔ نہیں بادشاہ میں نہیں پھوڑوں گا۔ تیسرا، چوتھا، ہوتے 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 ایاز جو ہے نا تنہائی میں بیٹھا ہے، بولا بھلا ایاز۔ بادشاہ نے کہا ایاز میرا حکم ہے ہیرا پھوڑ دو۔ ایاز ہتھوڑی لیا، ایسا مارا ہیرے کو جو ہے نا چور چور کر دیا۔ ہیرے کو کیا کر دیا؟ اب پورے وزراء ہے نا پریشان ہو گئے، خوش ہو گئے، اب معلوم ہو گئے بے وقوف کی بے وقوفی۔ اب بادشاہ کے سامنے اس کی کیا ہو گئی؟ اصلیت ظاہر ہو گئی۔ اس کو اتنا تک معلوم نہیں کہ ہیرا قیمتی ہے، ہتھوڑی لے کے اس کو پھوڑ دیا۔ ہم بولتے تھے بادشاہ کو یہ بے وقوف ہے، علم والا نہیں، ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، اس کو کیا قدر ہے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ بادشاہ سر پہ بٹھا لیے تھے۔ آج معلوم ہو گیا کہ ایاز بے وقوف ہے۔ بادشاہ پوچھا ایاز سبوں نے ہیرا لیا اور یہ بتلایا کہ نہیں، عقل یہ گوارا نہیں کرتی کہ اتنا قیمتی ہیرا پھوڑے گی۔ ایاز تو کیوں پھوڑ دیا ہیرے کو؟ کیا تجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہیرا قیمتی ہے؟ تو ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو ہی حکم تھے، دو چیزیں میرے سامنے تھے۔ ایک آپ کا حکم، ایک آپ کے حکم کی بڑائی عظمت، ایک ہیرے کی عظمت۔ میں بہت عقل دوڑایا کہ آپ کا حکم بڑا ہے یا ہیرا بڑا ہے۔ عقل ہر بار مجھے یہ گواہی دی ہیرا چھوٹا ہے، بادشاہ سلامت کا حکم بڑا ہے، اس لیے میں نے پھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا وزیرو دیکھو تم سمجھتے تھے کہ تم عقل مند ہو، بادشاہ ایاز کی اسی عقل مندی پہ مجھے ناز ہے۔ اس کی عظمت جتنی اس کے دل میں میری جتنی عظمت ہے تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کی عظمت کرتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ میرے بھائی ایک بادشاہ جب اس کا ایک دیہاتی ان پڑھ اور کچھ نہیں جانتا غریب انسان جب بادشاہ کی عظمت کرتا ہے، بادشاہ بھی اس کی کیا کرتا ہے؟ عظمت کرتا ہے۔ ہم بھی اگر اللہ کی عظمت کریں گے تو اللہ بھی کیا کریں گے؟ ہمارے قدر کریں گے۔ حضرت مولانا روم اس واقعے کو بیان کر کے، اور ہمارے حضرت نے بھی اس واقعے کو بیان کیا اور دوسرے علماء نے لکھا، کہتے ہیں مولانا روم کہ دیکھ ایاز کے دل میں جتنی ہیرے کی عظمت ہے، کاش ہے مسلمان، بادشاہ کے حکم کی عظمت ہے، کاش ہے مسلمان تیرے اندر اللہ کی عظمت آ جائے تو پھر کتنا اچھا ہوتا ہے۔